ایک امپائر وہ امپائر ایکچولی کس کو کہتے تھے ذرا بتایا ہوگا پہلے بھی، لیکن ایسے ہی وہ کیا اسے کہتے ہیں معصومانہ سا سوال کہ وہ امپائر کس کو کہتے تھے؟ مطلب دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ نیوٹرل امپائر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیوٹرل امپائر وہ ہے جو عمران صاحب کے حق میں وکٹ آؤٹ کرائے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وکٹ آؤٹ کس نے کرائی؟ تینوں وکٹیں کس نے گرائی؟ نواز شریف کی وکٹ کس نے گرائی، مریم نواز کی وکٹ کس نے گرائی، اور شہباز شریف کی وکٹ کو سلائٹلی لیفٹ آف سینٹر کس نے کیا؟ تو جس نے وکٹیں گرائی ہیں وہی امپائر ہے نا. پھر وہی امپائر ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، سن گیا، مل گیا جی. اچھا، افغانستان کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے. عید کی نماز والے دن جہاں پہ ہائی رینک کے لوگ، صدر اور ان کا شاید چیف آف آرمی سٹاف بھی تھا، جو بھی تھے، وہ وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے، اور وہاں پہ جو ہوا، افغان صدر نے سارا غصہ پاکستان پہ نکالا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں طالبان کی حکومت بنانا چاہتا ہے، یا وہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے. کس طرف جا رہا ہے یہ افغانستان والا معاملہ؟ اور ایسا کیوں ہے؟ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں جی کابلی تو ہم سے بڑے ساتھ ناراض ہیں، افغانی تو ہم سے بڑی نفرت کرتے ہیں. سوچے نا کیوں؟ جب آپ کا وزیر اعظم جا کے باہر ملکوں میں اناؤنس کرے، طالبان کی حکومت آنے سے پہلے اناؤنسمنٹ کر دے، بالکل. جب آپ کے فورن منسٹر صاحب فورن انٹرویوز میں مدعی سست گواہ چست بن جائے اور ان کے طالبان کا فورن منسٹر بننے کی خواہشات کا سی وی پیش کرنے کی کوشش کرے، جب آپ کا پرائم منسٹر نیشنل اسمبلی کے فلور پہ اپنے شہیدوں کو، سویلین شہیدوں کو، آرمی کی شہادتوں کو بھول کے اسامہ بن لادن کو مارٹر کہہ دے، جب آپ کے افغانستان کے سفیر کی بیٹی، جو کہ کسی کی بھی بیٹی ہو، ہماری عزت ہے، مہمان ہے، جو کچھ بھی ہو، آپ کا فرض بنتا ہے نا کہ سفارتکاروں کو اور سفارتکاروں کی فیملیز کا تحفظ کریں. آپ سوچیں کہ آپ کی اگر سفارتکار ادھر بیٹھا ہو یو کے میں یا افغانستان میں یا ایران میں، اور اس کی فیملی کے ساتھ ایسا ہو جاتا تو کس کی غلطی ہوتی؟ حکومت کی غلطی ہوتی نا. آپ جو سیف سٹی کے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، یا جو پورا پٹ یور ہاؤس ان آرڈر کے جو باتوں کی وجہ سے ڈان لیکس کا اتنا اسکینڈل بنا، تو آپ جب ایسی حرکتیں کریں گے تو آپ پھر حیران ہے کہ اشرف غنی صاحب، جو کہ ان کو صاف دکھائی دے رہا ہے، ہم سب کو صاف دکھائی دے رہا ہے، طالبان ابھی جشن نہیں منا رہے، باقی سارے لوگ جشن منا رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ طالبان ان کے کوئی فینز نہیں ہیں، یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے. بالکل ٹھیک. یہ میں آپ کو بڑی مایوسی سے بتا رہی ہوں. بڑا سرپرائز ان کو لگتا ہے کہ یہ طالبان حکومت جو ہے، یا پہلے بھی، they are no fans of these people, they have no reason to be fans. لیکن اس وقت جو آپ کر رہے ہیں نا، وہ آپ وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جو آپ نے پہلی افغان وار میں کی، جو آپ نے وار آن ٹیرر میں کی، اور آپ وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں. اور ہر دفعہ جب آپ کرتے ہیں، افغانستان کا تو نقصان ہوتا ہے، پاکستان کا بھی نقصان ہوتا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، دوبارہ ہوگا. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے بات؟ بار بار آپ وہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب کہیں نقصان ہوتا ہے نا تو غریب کا بچہ مرتا ہے، چاہے وہ افغانی بچہ ہو، چاہے وہ پاکستانی بچہ ہو، چاہے وہ افغان ریفیوجی ہو یا پاکستانی سیٹلڈ بچہ ہو. غریب کا بچہ غریب کے بازاروں میں. جو فوج میں بھی جن کی شہادتیں ہوتی ہیں، وہ آپ کے ہمارے جوان کپتان، لانس نائک، ینگر آفیسرز کی ہوتی ہیں. کتنی فوجیوں پہ میں گئی ہوں، آپ یقین کریں مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. اور ہماری جو ہماری مائیں ہیں، ہمارے جو کپتانوں کی مائیں ہیں، ان کے جو والد ہیں، وہ اپنے غم میں بھی مسکراہٹ سجائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں دوسرا بیٹا بھی دوں گا، یہ ٹوین ہے، یہ دوسرا کپتان بھی قربان کروں گا. لیکن ہم کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ یہ بھی تو سمجھنا چاہیے نا. کاز کیا ہے؟ کیا اس کاز میں کوئی اسلام کا فائدہ ہے، پاکستان کا فائدہ ہے؟ کیوں میں تو نہیں چاہتی کہ کوئی سویلین نہ یہاں پہ اس کی شہادت ہو، نہ وہاں اس کی شہادت ہو. کون انسان چاہے گا؟ اس میں کس کا فائدہ ہے؟ پاکستان کا تو کوئی فائدہ نہیں، پاکستان کی معیشت تو اس کی متحمل نہیں ہے. میں تو نہیں چاہتی کہ ہماری آرمڈ فورسز میں سے کسی کے گھر بھی
کسی کا بھی سہاگ اجڑے, کسی کی بھی گود سنی ہو, کیوں ہو, ہم بہتری کی طرف کیوں نہ جائیں؟ Why not go towards a world which talks about peace? افغانستان کے لیے اگر پاکستان کوئی حصہ ڈال سکتا ہے جس میں پاکستان کی بہتری ہو, تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنے افغان بھائیوں کو, مسلم برادر ملک کو ایک تو چھوڑ دیں کہ وہ خود ڈیسائیڈ کریں. طالبان کو لاتے ہیں, طالبان کو لائیں, 90% کو لاتے ہیں, 50% کو لاتے ہیں, 25% کو لاتے ہیں, 16% کو لاتے ہیں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کسی گروہ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں یہ چھوڑ دینا چاہیے, بے دخل ہو جانا چاہیے. لیکن اگر ہم آفر کرنا چاہتے ہیں امداد, تو ہم کو کہنا چاہیے یہ ایک اکنامک روٹ ہے, ہماری معیشت بھی اس سے امپروو ہوتی ہے, تمہاری معیشت بھی اس سے امپروو ہوتی ہے. بالکل, کیونکہ ہمارا جو تاریخ میں جو ایک سلسلہ رہا ہے وہ تجارت کا سلسلہ رہا ہے. کیونکہ افغانستان کی جو ٹرین ہے وہ بہت بیرن ہے, وہ بہت رف ہے, وہ وہاں پہ جو ٹریول روٹس ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا تو ہم ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں. ہمیشہ سے یہ روٹ رہا ہے نا, جی ٹی روڈ یہی ہے نا, جی یہی کلکتہ سے لے کے سیدھا کابل کابل تک. تک ہماری تاریخ ہے. تو ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے, اپنی معیشت کو بہتر کریں, افغانستان کی معیشت کو بہتر کریں, اپنی عمارات نہ گریں, ان کی عمارات واپس تعمیر ہوں, وہاں پہ بچوں کو تعلیم کا موقع ملے, یہاں پہ بچوں کو تعلیم کا موقع ملے, وہاں پہ خواتین ہر شعبے میں آ سکیں, یہاں پہ خواتین ہر شعبے میں آ سکے. تو آپ کو حیرت کیوں ہو رہی ہے کہ اشرف غنی صاحب پریشان ہے؟ آپ دیکھیں نا, اگر ہماری فرض کیا کہ ہم یہ کہہ دیں اشرف غنی صاحب غلط ہیں اور ہماری کوئی مداخلت نہیں, تو پھر ہمارے الفاظ کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے نا. ہم سفارتکاروں کی بیٹیوں کے بارے میں پریس کانفرنسز میں تھوڑی سی ذمہ داری دکھائیں نا. آج مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ شیخ رشید سے کیوں پریس کانفرنس کرائی, میں نے کہا بھائی اور کس سے کرائیں, علی امین گڈھا پور سے کرائیں, مراد سے کروائیں, زرتاج گل سے کروائیں, کس سے کروائیں, یا خدا نہ خواستہ شبلی فراز صاحب سے کروائیں, کس سے کروائیں کہ وہ ذمہ دارانہ بات کریں, کس سے یہ بات کریں کہ بھائی آپ کو پشتون روایت نہیں پتا, اگر آپ کو سفارت کاری نہیں آتی, آپ کو ہماری پشتون روایات نہیں پتا, آپ کو ہماری اقدار نہیں پتا کہ کسی کی بیٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی سیف سٹی تو ہماری نل ہے, ہم تو بحیثیت ایک حکومت کے کوئی تحفظ دے نہیں سکتے, نہ مہمانوں کو نہ اپنی خواتین کو, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی سفارتکار انگریز بھی ہوتا, کیا وہ اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی سٹوری باہر لاتے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پشتون مسلم فیملی اپنی بیٹی کی کہانی کو اس طریقے سے مطلب لے کے آئے گی. آپ سوچیں ذرا اس کے بارے میں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں. تو آپ جان بوجھ کے لوگوں کے احساسات مجروح کر رہے ہیں, ان کی بے عزتی کر رہے ہیں, اور بڑی ڈینجرس گیم کھیل رہے ہیں. بالکل اس ٹھیک, وقت بڑی آپ کو ڈینجرس, اس میں کوئی شک نہیں ہے. افغانستان کے معاملے میں بہت بہت زیادہ مس ہینڈل کیا جائے. اس سارے واقعے پر افغان صدر نے اپنا سارا سفارتی عملہ واپس بلا لیا. میرے خیال میں یہ جب عملہ واپس بلایا جاتا ہے تو یہ کوئی بہت بڑا ہائی لیول کا واقعہ ہوتا ہے دو ملکوں کے درمیان میں, تو پھر کیا جاتا ہے, اس کو لائٹ ہرگز نہیں لیا جاتا. بات یہ ہے کہ آپ کہ اگر دیکھیں, اگر آپ کے گھر میں فار ایگزامپل آپ فرض کریں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, اگر آپ میرے گھر میں آئے ہیں اور آپ کی بیگم صاحبہ گئی ہیں وضو کے لیے, انہوں نے انگوٹھیاں اتار کے رکھ دی ہیں اور میرے گھر سے وہ غائب ہوتی ہیں, کیا میری ذمہ داری نہیں ہے؟ میں کتنی امبیرسڈ فیل کروں گی, میں امبیرسڈ فیل کروں گی نا کہ بھئی میرے گھر سے چوری ہوئی ہے. آپ سوچیں, ایک یہ سمپل سی سمجھے کی بات ہے, کوئی آپ کے گھر میں آیا ہے اور سفارتکاروں کو, تو آپ کا پاکستان جیسی جگہ میں آپ کو پتا ہے کہ جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے اس کا کتنا خیال کیا جاتا ہے. جب دھرنا ہو رہا تھا سب سے زیادہ سیکیورٹی کا جو مسئلہ تھا ڈپلومیٹک انکلیو کا تھا. ایف بی آئی کے آفیسز کے سامنے دھرنا ہوا, ہمارے جو سیکریٹریٹ ہے اور جو جج صاحبان ہیں سب کی زندگی اجیرن تھی, لیکن ڈپلومیٹک انکلیو کو سیف رکھا گیا نواز شریف کے زمانے میں جب 126 دن دھرنا ہوا. کیوں رسک نہیں لیا گیا؟ یہ رسک نہیں لیا گیا کہ پریزیڈنٹ شی آ سکیں. آپ کے وہاں پہ سفارتکار اور ان کا عملہ جو ہے, اگر کوئی فار ایگزامپل جرنلسٹ کے ساتھ واقعہ ہو جاتا یا کوئی عام عملے کے ساتھ ہو جاتا, پھر بھی بہت ایک آپ کی نااہلی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے کچھ کروایا یا نہیں کروایا, لیکن آپ کی نااہلی ہے نا, آپ نے سیکیورٹی نہیں دی, یہ تو مانے.
اوپر سے پھر آپ نامعقول قسم کی باتیں پریس کانفرنس میں کرتے ہیں، اور وہ آپ کی جو نامعقول زبان ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. آج اور ایک نامعقول بات کر لیتے ہیں، نہ کہ 2 منٹ کے لیے سنبھل جائیں، نظر ثانی کر لیں اپنے الفاظ پہ. کوئی بھی سفارتکار ہوتا، کوئی بھی سفارتکار کی فیملی ہوتی، اس کے ساتھ آپ کو بہت ہائی سیکیورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے تھی. افغانستان تو لائیو ایشو ہے، یہ تو آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا. آپ there کو can be something ایکسپیکٹ wrong. کرنا چاہیے تھا کہ 2 چیزیں آپ کو ایکسپیکٹ کرنی چاہیے تھی، کہ چائنیز کی سیکیورٹی ہائی رسک And ہے Afghanistan. اور افغانستان کی. یہ تو ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے. اور اگر آپ نے وہاں پہ کوئی سیکیورٹی لیپس ہوا ہے تو آپ کی نااہلی ہے. اپنی طرف سے آپ کہتے ہیں جی ہم سے تو بہترین کوئی نہیں ہے، ہماری معلومات اور ہماری یہ انٹیلیجنس اور وہ انٹیلیجنس، تو کریں نا، دکھائیں کر کے. دکھائیں کر کے. اس کے ساتھ ساتھ آخری سوال ہے، یہ چین بھی ہم سے ناراض ہے. یہ دھاسو ڈیم والا جو معاملہ ہوا ہے اس پر کام بند، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی تحقیقاتی ٹیم بھیجی ہے. یہ میرے خیال میں پاکستان کی ساری ایجنسیوں پر ایک بہت بڑا سوال ہے. مریم نواز صاحبہ نے اپنی تقریر میں کہا تھا وہاں پہ کشمیر میں ایک میں کہ یہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو اسی لیے لگایا تھا کہ کام نہ کوئی